عنوان: سوداگر اور بھکاری پرانے دور کے ایک ہلچل مچانے والے شہر میں حمزہ نامی ایک مالدار تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنی تیز کاروباری ذہانت اور وسیع دولت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن وہ اپنی سخاوت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ حمزہ ہر روز اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دینے کے لیے الگ کر دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر جا رہا تھا تو اس کا سامنا سڑک پر ایک بھکاری سے ہوا۔ بوڑھے اور کمزور بھکاری نے حمزہ سے کھانا خریدنے کے لیے تھوڑی سی رقم مانگی۔ فقیر کی حالت دیکھ کر حمزہ نے اسے کافی رقم دی اور اسے کہا کہ اسے سمجھداری سے استعمال کرو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حمزہ سڑک پر بھکاری کو دیکھتا رہا، پھر بھی پیسے مانگتا رہا۔ کیا ہوا تھا کہ بارے میں متجسس ہو کر حمزہ فقیر کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے تمہیں ایک بڑی رقم دی تھی، تم ابھی تک یہاں کیوں ہو؟ بھیک مانگ رہے ہو؟ فقیر نے آہ بھری اور کہا، میں نے پیسے کو عقل مندی سے استعمال نہیں کیا، میں نے اسے خرچ کیا سب، اور اب وہیں واپس آ گیا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ حمزہ نے مایوسی اور ہمدردی کی آمیزش محسوس کرتے ہوئے بھکاری کی مدد کرنے کا فیصلہ مختلف انداز میں کیا۔ وہ بھکاری کو اپنی دکان پر لے گیا اور اسے کاروبار اور تجارت کا ہنر سکھاتے ہوئے نوکری دلائی۔ دوسرے موقع کے لیے شکر گزار بھکاری نے تندہی سے کام کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے کافی رقم بچا لی۔ حمزہ کی رہنمائی سے وہ اپنے طور پر ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ حمزہ نے جو احسان اور دانشمندی دکھائی تھی وہ اسے کبھی نہیں بھولی تھی۔ جیسے جیسے حمزہ بڑا ہوا اس کا کاروبار ماند پڑنے لگا۔ اپرنٹس، جو اب خود ایک مالدار سوداگر ہے، حمزہ کی مدد کو آیا۔ اس نے حمزہ کے کاروبار کو بحال کرنے میں مدد کر کے اور اس بات کو یقینی بنا کر حمزہ کی مہربانی کا بدلہ ادا کیا کہ اس کا سرپرست اپنے باقی ایام آرام سے گزارے۔ حمزہ اور بھکاری کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی، جس نے ہر کسی کو نہ صرف خیرات دینے کی اہمیت سکھائی بلکہ دوسروں کو بااختیار بنانے کی بھی تعلیم دی۔ اخود کفیل بننے کے لیے اس نے ہمدردی، سخاوت کے اسلامی اصولوں اور دوسروں کی ان طریقوں سے مدد کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جو انہیں اپنی مدد کرنے کے قابل بناتے ہیں۔